فخر راغلے ٹو آل آف یو. میں ہوں فخر یوسف زئی اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈیبیٹ وتھ فخر. آج کی ڈیبیٹ میں بات کریں گے. ایک تو بجلی کا بریک ڈاؤن ہوا ہے پوری دنیا میں, اس کے اوپر بات ہوئی ہے اور پاکستانی بھی اس چیز کو فیس کر رہے ہیں اور کافی گھنٹوں سے کر رہے ہیں, تو یقیناً وہ بھی پریشان ہیں ہمارے سمیت. یہ ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ پولیٹیکل انسٹیبلٹی ایسی ہے کہ ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی. آئی ایم ایف کے ساتھ ہمارے مذاکرات ہو نہیں رہے, اور اگر ہوتے بھی ہیں تو اس کی کوئی کامیابی کے آثار نظر نہیں آتے. کون رسپانسبل ہے سچویشن کا؟ بار بار اگر یہ بریک ڈاؤن ہے تو کون اس کی رسپانسبلٹی لے گا یا نہیں؟ لگتا نہیں ہے, کیونکہ چوتھی دفعہ ہو رہا ہے لاسٹ 2 ایئرز میں. ہمارے ساتھ ان ساری ایشوز کے اوپر بات کرنے کے لیے موجود ہے سینئر جرنلسٹ اینڈ اینالسٹ فرام اسلام آباد, منیر احمد صاحب. منیر صاحب, تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ دا شو. اٹس پلیجر فخر صاحب. سر, ایک تو یہ بتائیے گا, کیونکہ بریک ڈاؤن سے اس لیے شروع کر رہا ہوں کیونکہ ہمارا ٹاپک یہ نہیں ہے, لیکن کیونکہ یہ چیزیں اکانومی کے ساتھ, اور اگر بجلی بند ہوتی ہے تو ایسا لگ رہا ہے کہ پورا پاکستان بالکل رک چکا ہے. صبح 7:30 بجے بجلی گئی ہے اور موسٹلی علاقوں میں بحال نہیں ہوئی, شاید اکا دکا جگہوں پہ بحال ہوئی ہے. سر, ایک تو حکومت عمران خان صاحب کی ہو یا شہباز شریف صاحب کی ہو یا اب کوئی اور آ جائے, ابھی تک کسی نے مطلب کام نہیں کیا, یا کیا چکر ہے کہ یہ بار بار یہ مسئلہ میں سامنے ہمارے آتا ہے لیکن کوئی اس کا حل نہیں بتاتا؟ کہتے جی ہم نے بس سزائیں دے دی اور لوگوں کو معطل کر دیا, سسپینڈ کر دیا. دیکھیں, یہ تو سزائیں دینا, معطل کرنا, یہ کوئی ویسے اصل میں تو معطل کرنا اور سزائیں دینا تو بنتا ہے ہمارے حکمرانوں کو اور جو انفلوئنشل ایلیٹ ہے اس کو, کیونکہ یہ سارا جو بھی اس وقت کرائسس ہے یہ اس کا کیا دھرا ہے. جب میں حکمرانوں کی بات کرتا ہوں تو میں صرف سیاسی حکمرانوں کی بات نہیں کرتا ہوں, میں ہر طرح کے حکمرانوں کی بات کرتا ہوں. اور اس میں آپ کی اعلیٰ عدلیہ سے لے کے آپ کے فوجی حکمران, یہ سارے اس کے اندر جواب دہ ان کو ہونا چاہیے کہ اس وقت جو پاکستان کی صورتحال موجود ہے, اور سب سے بڑا احتساب بیوروکریسی کا بھی ہونا چاہیے. کبھی بھی ہم نے بیوروکریسی کو اس طرح سے ذمہ دار قرار دیے جاتے ہوئے نہیں دیکھا ہے. حالانکہ اگر 100 مسائل ہیں, 100 مسائل میں سے 70% جو 70 مسائل جو ہیں وہ بیوروکریسی کے پیدا کردہ ہوتے ہیں, یا اس میں بیوروکریسی جو ہے, چاہے وہ ملٹری بیوروکریسی ہو چاہے وہ سول بیوروکریسی ہو, یہ 70-80% مسائل کے یہ براہ راست ذمہ دار ہوتے ہیں, کیونکہ یہ اس کا حصہ بنتے ہیں اور اس کی راہ ہموار کرتے ہیں جو بھی بدعنوانیاں پاکستان کے اندر ہوتی ہیں. تو یہ, لیکن وہ چونکہ وائٹ کالر کرائمز کرنا جانتے ہیں اور وائٹ کالر کرائمز کو سپورٹ کرنا جانتے ہیں, فیسیلیٹیٹ کرنا جانتے ہیں, لہٰذا وہ بچ نکلتے ہیں. تو یہ ایک بڑا عجیب و غریب قسم کا کنائونس ہے جتنے بھی مفاد پرست لوگوں کا ہے. تو ان سب کا کوئی اب یہ تو آپس میں ایک دوسرے کا احتساب نہیں کریں گے, اس کا احتساب کسی نہ کسی طریقے سے عوام کو ہی کرنا پڑے گا, اور جب تک عوام ان کا احتساب نہیں کریں گے یہ صورتحال ٹھیک نہیں ہونے والی. اب دیکھیں, صبح اور میں ابھی جیسے ابھی آپ سے بات کر رہا تھا, میں نے ایک اوپریٹ لکھنا تھا منڈے کو. وہ شکر ہے میں صبح 2-2:30-3 بجے اٹھ کے لکھنا شروع کرتا ہوں تو 5-6 بجے تک 7 بجے تک مکمل ہو جاتا ہے. جیسے ہی میں نے ای میل کی ہے اس کے فوراً بعد سے بجلی چلے گی, اور ابھی جب آپ کا میسج آیا ہے تو اس کے کوئی 10-15 منٹ کے بعد جو ہے یہ بجلی بحال ہوئی اور آپ کا میسج میں نے ریسیو کیا اور میں نے آپ کو ریسپونڈ کیا. یہ صورتحال ہے کہ جس ملک کے اندر آپ 12 گھنٹے 14 گھنٹے کام نہیں کر پا رہے تو وہاں کی صورتحال کیا ہوگی. ایک تو یہ قوم ویسے ہی کام نہیں کرنا چاہتی, اوپر سے جب ایسے مسائل ہوں گے تو جو کام کرنے والے لوگ ہیں, دہاڑی دار ہیں میرے اور آپ کی طرح, وہ بیچارے کیا کریں گے؟ ہم اگر دہاڑی اپنی مزدوری نہیں کریں گے تو ہم کہاں سے اپنے گھر چلائیں گے؟ تو یہ ایک صورتحال ہے. اب بہت وقت سے فخر یہ کہا جا رہا ہے کہ پاکستان کی جو ٹرانسمیشن لائنز ہیں وہ بہت زیادہ کمزور ہیں, وہ اور اس میں کوئی 40% بجلی جو ہے ہماری وہ ویسے ہی ضائع ہو جاتی ہے.
پھر ہماری جب اس طرح کی صورتحال ہوتی ہے جیسی آج کل ہے، سخت سردی ہے، تو میرے اور آپ جیسے لوگ تو گرم کپڑے پہن کے بیٹھتے ہیں، ان کے گھروں میں گیس بھی نہیں آتی کہ وہ ہیٹر آن کر لیں۔ بالکل اب دوسری طرف یہ ہوتا ہے جو ہماری انفلوئنشل ایلیٹ ہے، وہ سارے کے سارے اپنے گھروں میں 8-8 10 انورٹرز لگا کر بجلی کھینچ رہے ہوتے ہیں۔ ایسی صورتحال میں اب میں اور آپ بہتر اسلام آباد کے بہتر سیکٹرز میں رہتے ہیں، بالکل بالکل لیکن یہاں پر بھی اللہ کی مہربانی سے تو نہیں کہنا چاہیے، لیکن ان لوگوں کی بدکماشیوں کی وجہ سے ایگزیکٹلی یار روز انہوں نے پکھنڈ بنایا ہوا ہے۔ بالکل صحیح یہ بکواس سے میں تنگ آ چکا ہوں کہ مینٹیننس ہو رہی ہے، اور کم وقتوں کس بالکل چیز کی مینٹیننس ہو رہی ہے؟ بالکل آپ بالکل ایک دفعہ میں مینٹیننس کر کے 6 مہینے کے لیے آپ مینٹیننس سے چھٹکارا کیوں نہیں دیتے؟ صبح سویرے بجلی بند کریں گے اور شام گئے کھولیں گے کہ مینٹیننس ہو رہی ہے۔ اب کس چیز کی مینٹیننس ہو رہی اور ہے؟ سر اچھا جی، جی جی جنریٹر ٹرپ کر گیا، جنریٹر ٹرپ کر گیا، گریڈ اسٹیشن ٹرپ کر گیا۔ یار گریڈ اسٹیشن ٹرپ کر گیا، تم لوگ مرے ہوئے ہو، تم لوگوں کو نہیں معلوم کہ یہ کیا صورتحال ہے؟ بے ایگزیکٹلی شرمی کی فخر انتہا ہو چکی ہے اس ملک کے بالکل اندر، اور اب عوام کو ہی اٹھنا پڑے گا۔ چاہے چند لاکھ لوگ اس ریولوشن میں جان بھی قربان کر دیں، تو مجھے لگتا ہے کہ یہ 1947 والا کوئی واقعہ دوبارہ ہونے کی ضرورت ہے پاکستان کے اندر۔ سر اب یہ پہلے ہمیں انگریزوں سے آزادی چاہیے تھی، ہندو سے آزادی چاہیے تھی، اب ہمیں اپنے دیسی انگریزوں سے ہمیں آزادی چاہیے، اور میرا خیال ہے کہ یہ اس کے بغیر اب کوئی چارہ کار نظر نہیں آتا۔ جی فخر، میں لیکن سخت لیکن سر فرسٹریٹ ہوں، میں آپ کو لیکن فرینکلی سر بتاؤں۔ نہیں بالکل ہونا بھی چاہیے سر۔ بات یہ ہے کہ ہم کہتے ہیں انگریزوں نے، تو شاید انگریز ہوتے تو ہمارا یہ برا حال نہ ہوتا۔ جہاں جہاں پر بھی آج ان کی حکومت ہے، جن جن علاقوں میں کنٹری جو مختلف ان کے چھوٹے چھوٹے ایریاز ان کے ساتھ ہے دنیا بھر میں، سر وہاں پہ حالات ایسے نہیں ہیں جو اس وقت پاکستان کے ہیں۔ ہمارے جی ساتھ ہندوستان بھی انہی انگریز سے انہوں نے بھی آزادی حاصل کی، وہ کہاں پہ پہنچا ہوا ہے۔ ہمارے 71 میں بنگلہ دیش ہم سے الگ ہوا، وہ کہاں پر کڑا ہے۔ سر ایون افغانستان کی بجلی کا سسٹم ہم سے بہتر ہے۔ تو سر افسوس ہوتا ہے نا کہ ہم بڑی بڑی باتیں کر لیتے کہ جی 7واں جی نیوکلیئر پاور، اسلامک دنیا کا پہلا نیوکلیئر پاور۔ سر کون سا اسلامک ملک ہے جہاں پر یہ حال ہو کہ صبح 7:30 بجے اور پہلی دفعہ ٹرپ نہیں کرتی؟ سر ٹرپنگ ہو جاتی ہے، میں کہتا ہوں امریکہ میں بھی ہوتی ہوگی، شاید یورپ میں بھی ہوتی ہوگی، لیکن سر یہ ڈرامہ جو ہمارے ساتھ ہوتا ہے نا، میرا نہیں خیال کہ دنیا کے کسی اور ملک میں ہوتا ہوگا۔ یہ 201 یا بالکل صحیح کہہ رہے 199 ہیں، کنٹریز ہیں۔ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں جی فخر، جی کہ یہ صورتحال بالکل اب ناقابل برداشت ہوتی جا رہی ہے۔ جی اب حکمرانوں کو اپنے، اور جس شعبے کے بھی حکمران ہیں، جی ان کو تھوڑا سا ہوش کے ناخن لینا پڑے گا، اور یہ ورنہ کافی صورتحال مخدوش ہے۔ اب آپ نے بات کی بھارت کی۔ جی بھارت 1.5 ارب لوگوں کا ملک ہے، جی جہاں پر پاورٹی لائن کے نیچے رہنے والے لوگوں کی تعداد پاکستان سے زیادہ ہے، جی اور وہاں پہ بہت سارے سیاسی مسائل درپیش ہیں۔ لیکن آپ نے کبھی سنا ہے کہ بھارت میں کبھی فوج نے کو کیا ہو، نہیں، کسی سیاستدان کو اٹھا کر باہر پھینک دیا سوال ہی ہو نہیں پیدا اور ہوتا، حکومت پہ قبضہ کر لیا ہو؟ جرات ہی نہیں ہوتی سر۔ اب 1971 سے لے کے اب تک کوئی 2-3 مارشل لا لگے ہوں گے میرا خیال ہے، یا بہت کم وقت کے لیے لگے ہوں گے بالکل بنگلہ دیش کے اندر، لیکن اس کا خمیازہ وہاں کے فوجی حکمرانوں کو بھگتنا پڑا، اور آپ نے دیکھا کیسے کیسے ریوولٹ ہوئے وہاں کے اندر۔ بالکل بالکل لیکن جو سول گورنمنٹ ہے، جب تک وہ مستحکم نہیں ہوگی پاکستان کے اندر، اور پاکستان کی جو معاشی پالیسی ہے وہ جب تک کنٹینیو نہیں کرے گی کنسسٹنسی کے ساتھ، تب تک پاکستان کا جو مستقبل ہے، ہمارے نوجوانوں کا مستقبل ہے، وہ مخدوش رہے گا۔ تیسرا بڑا جو مسئلہ پاکستان کے ساتھ ابھی درپیش ہے، وہ ہماری کرپشن ہے۔ بالکل وائٹ کالر کرائمز چھپ جاتے ہیں، جی جی سیاستدانوں کے اوپر بلیم گیم جو ہے وہ ہمیشہ سے چلتی آ رہی ہے۔ کیا ہمارے ارد گرد کے جو ممالک ہیں یا ترقی پذیر ممالک دوسرے ہیں،
کیا وہاں پر سیاستدانوں کے اوپر اس طرح کے الزامات نہیں لگتے؟ لیکن ان کو اپنی صفائیاں بھی دینی پڑتی ہیں، ایک پنشمنٹ کا سلسلہ بھی موجود ہے. تو پاکستان میں کون سی بیماری پڑتی ہے؟ بالکل یہاں پر بڑے سے بڑے قتل ہو جاتے ہیں اور بہت وقت کیسز چلتے ہیں، اور آخر میں جن کے اوپر قتل کے مقدمات ہوتے ہیں وہ بری ہو جاتے ہیں. سر ابھی نقیب اللہ کراچی میں کیا محسود ہو رہا ہے؟ نقیب ابھی اللہ نقیب اللہ محسود محسود والا جو معاملہ ہے، جو دن دہاڑے اور ساری ایویڈنسز کے باوجود جو ہے وہ ایکویٹل، اب آئی ڈونٹ نو وہ کیوں ہوا ہے. اب یہ تو سپریم کورٹ آف پاکستان جو ہے یہ ان کو دیکھنا پڑے گا نا کہ شواہد کمزور تھے تو یہاں تک کیس کیسے آیا. باعزت تو بری سر. بہرحال یہ ہے کہ جو سیاسی قتل ہو رہا ہے، جو معاشی قتل ہو رہا ہے، جو سماجی قتل ہو رہا ہے، جو آواز اٹھانے والے لوگوں کا یا جو انفلوئنشل لوگ ہیں وہ جس طرح سے ہمارے ہاں اپنے عوام کے ساتھ، لوگوں کے ساتھ جو سلوک کر رہے ہیں، یقیناً یہ بالکل بھی اس کو انڈورس نہیں کیا جا سکتا. اور سر شاید اب بہت بلند آواز اٹھانے کا وقت ہے اور ہمیں اٹھانی چاہیے. جی فخر. بالکل سر ابھی 2 دن پہلے کوئٹہ میں جو ایک گیدرنگ ہوئی، لشکری رئیسانی صاحب لوگ بڑا ان کا مذاق بھی اڑاتے ہیں، لیکن سر انہوں نے جن لوگوں کو وہاں پہ بٹھایا، شاہد خاقان عباسی، مصطفیٰ نواز کوکر، کورٹ صاحب، بہت سارے لوگ انہوں نے پاکستان پورے سے اکٹھے کیے اور انہوں نے کہا کہ پاکستان کو دوبارہ سے ری مینیجنگ پاکستان کا انہوں نے نام دیا. اور وہاں پہ خاقان عباسی صاحب نے کہا کہ جو چیزیں ہم دیکھ رہے ہیں یہ اتنی سادہ طریقے سے نہ حل ہوں گی اور نہ اتنی سادی ہیں جتنی ہمیں نظر آ رہی ہیں. اور کہتے ہیں نہ وہ کچھ سامنے آ رہا ہے یا میڈیا میں ہم جو کچھ دیکھ رہے ہیں، کہتے ہیں یہ 1% بھی نہیں ہے. حالات اس کے بالکل اپوزٹ ہے. سر تو آخر کون یہ قدم اٹھائے گا؟ اسٹیبلشمنٹ اٹھائے گی، جوڈیشری کے لوگ اٹھیں گے، بیوروکریسی کے اٹھیں گے، پولیٹیکل پارٹیز اٹھیں گے، یا پھر عوام جو ایک کے سامنے جا کے ناچتے اور دوسرے کے سامنے کوئی عمران خان زندہ باد کہتا ہے، کوئی نواز شریف اور زرداری زندہ باد، کوئی کہتا ہے بھٹو زندہ ہے، کوئی کہتا ہے فلاں زندہ ہے. اپنے حق کی کوئی بات کرے گا سر؟ دیکھیں فخر، سب لوگ ہی زندہ ہیں، صرف عوام مردہ ہے، عوام کا ضمیر مردہ ہے، اس کا شعور مردہ ہے. مسئلہ یہ ہے جس کی بنیاد کے اوپر جو جہاں پر حکومت کر رہا ہے وہ وہاں پر حکومت کر رہا ہے. ورنہ اگر ان کا ضمیر زندہ ہو، 25 کروڑ لوگوں کا اگر ان کا شعور زندہ ہو، سوچ سمجھ زندہ ہو، تو کون اس کے اوپر حکومت کرے گا؟ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جب تک ان کا شعور نہیں جاگے گا، ضمیر نہیں جاگے گا، جب تک ان کی آگہی بیدار نہیں ہوگی، جب تک یہ سوچنا سمجھنا شروع نہیں کریں گے، تب تک یہ ان کے ساتھ ایسا ہی ہوتا رہے گا اور ہمارے ساتھ ایسا ہی ہوتا رہے گا، کیونکہ ہم بھی انہی لوگوں میں شامل ہیں نا جو سوچتے سمجھتے نہیں ہیں اور جن کے اپنے کہیں نہ کہیں وہ کمپرومائز کر جاتے ہیں، چپ کر جاتے ہیں. ابھی اگر مجھے آپ کہیں منیر صاحب بس کر دیں تو میں اور آپ بھی چپ کر جائیں گے، ہم اس کے اوپر بات ہی نہیں کریں گے. اب نتیجہ یہ ہے کہ کچھ اب جیسے مطیع اللہ جان نے کون سی کوئی بڑی بات کر دی تھی. میں کبھی کبھی لوگوں سے پوچھتا ہوں، اس نے جو ایک انٹرویو دیا تھا اس نے اس میں کھلی ڈلی باتیں کی تھی نا، اور کیا کیا تھا؟ آپ نے اس کو شمالی علاقہ جات کی سیر کو بھیج دیا. اور سر پھر ابھی کل اگر پرسوں جس جرنلسٹ کے ساتھ کیا کہتے ہیں جی، آپ نے باجوہ صاحب کے کوئی ڈاکومنٹس FBR سے نکلوائے ہیں، جو کچھ FIA نے اس کے ساتھ ہتھکڑیاں ڈال کے، وہ تو میرے خیال ہے احسان اللہ احسان کو ہتھکڑیاں نہیں ڈالی گئی تھی جس طرح کہ وہ بیچارہ سلیم شاہد صاحب کی کیا نام ہے ان کو جو ڈالی گئی. ابھی 2 دن اب یہ پہلے کی دیکھیں، بات ہے. احسان اللہ احسان کی آپ نے بات کی، کہتے ہیں کہ دنیا کی بہت بڑی فوج، بڑی منظم فوج، بڑے منظم ادارے، یہ سارا کچھ، اور احسان اللہ احسان آپ کی قید سے، آپ کی حراست سے فرار ہو جاتا ہے. آپ اتنے بڑے بڑے میجرمنٹس لے رہے ہوتے ہیں اور سانحات ہو جاتے ہیں. تو آپ کہتے ہیں ISI دنیا کے بہت بڑی تنظیم ہے، بہت بڑی آرگنائزیشن ہے اور بہت بڑا رول رہا ہے USSR کو ڈس انٹیگریٹ کرنے میں. تو بھائی ڈس انٹیگریٹ ہی کرتے ہیں آپ یا انٹیگریٹ بھی کرتے ہیں کچھ؟ کیا آپ کا رول پاکستان کو ایک محفوظ ملک بنانے میں نہیں ہو سکتا؟
کیا آپ دوسروں کے لیے پراکسی وار میں ہی کام آتے رہیں گے؟ یا ہماری عدالتیں جو اتنے بڑے بڑے عہدے وہ اس میں حلف لے کر عہدوں پر بیٹھتے ہیں، تو کیوں یہ برسا برس سے ہم سن رہا ہوں، میں بچپن سے یہ بات سن رہا ہوں کہ جج چھڈو، وکیل چھڈو، جج کر لو. بالکل. اب جب دیکھیں میں ٹین ایجر ہوں گا، جب ہمارے گاؤں میں کوئی مسئلہ ہوا تو میاں صاحب جو ہمارے وہاں کے تھے، انہوں نے یہ لفظ اس وقت بولا جب میں نے اس وقت سنا، وہ کہہ رہے تھے کہ وکیل چھڈو، جج کر لو. جج کر لو. یار میں ٹین ایجر سے سنتا ہوا بچپن سے اب یا 55 سال کا ہو گیا ہوں. صحیح، بالکل ٹھیک. اب کون سی ایسی صورتحال ہے، آپ عدالتوں میں جائیں، کن پیرامیٹرز کی بنیاد کے اوپر فیصلے ہوتے ہیں. آپ کے 4-5 بڑے ججز چیف جسٹس آف پاکستان گزرے ہیں. کون سی انگلی اور کون سا سوال ہے جو جسٹس افتخار چودھری صاحب کے اوپر نہیں اٹھایا گیا، یا ثاقب نثار صاحب کے اوپر نہیں اٹھایا گیا؟ چیف جسٹس آف پاکستان ثاقب نثار، سوری مجھ سے وہ غلطی ہو جاتی ہے پورے القابات لیتے ہوئے، اور کھوسا صاحب اور فلاں صاحب اور یہ صاحب، اور ایک آپ کے ملک کے چیف جسٹس آف پاکستان گزرے ہیں جسٹس نسیم حسن شاہ صاحب. انہوں نے تو پبلکلی کہا کہ میں مجبور تھا، I was pressurized to take decision to like against ذوالفقار علی بھٹو کہ اس کو ہینگ کر دیا جائے. بالکل صحیح. یا میرے مالک، یہ ہم کس ملک میں رہتے ہیں؟ اور پھر ہم کہتے ہیں کہ ترقی نہیں کرتے تو ڈیموکریسی نہیں ہے. ترقی کیسے کرتے؟ ہم اخلاقی طور پر زوال یافتہ ملک ہیں، ہم معاشی طور پر زوال یافتہ ملک ہیں، ہم سیاسی طور پر زوال یافتہ ملک ہیں. اب میں باقی اداروں کو میں کیا کہوں، اگر ان میں بھی کوئی دمخم ہوتا تو شاید یہ ملک زیادہ بہتر ہوتا. سر ایک بات کروں گا، اور آخری اکانومی کے حوالے سے ہی شہباز شریف صاحب کا ایک کلپ بھی چل رہا ہے، میں نے بھی ٹویٹ کیا. وہ کہتے ہیں جی میں دبئی گیا اور میں نے پہلے تو میں شرما رہا تھا کہ پتہ نہیں مجھے کہنا چاہیے کیا نہیں کہنا چاہیے پیسوں کے لیے، لیکن آخر میں نے کہتے ہیں کہ دل بڑا کر کے اور میں نے بتا دیا انا یان صاحب کو کہ شیخ زید صاحب کو کہا کہ بس پلیز آپ میرے بھائی ہیں اور $1 ارب مجھے آپ دے دیں. تو سر یہ کب تک ہم دوسروں کے کندھوں پہ بیٹھ کے سواریاں کرتے رہیں گے، دوسروں کے پیسوں سے اپنا گھر چلاتے رہیں گے اور دوسروں کے پیسوں سے روٹیاں کھاتے رہیں گے؟ سر اس کا کوئی اینڈ ہوگا یا بس چلتا رہے گا؟ 75 سال ہو گئے اور شاید جب تک پاکستان ہے تو چلتا رہے گا. دیکھیں اب اس کا ذرا جو جواب ہے نا فخر، وہ غیر پارلیمانی ہے. جی. اب ان لوگوں کو جو بھی شریف ہیں، بدماش ہیں، خان ہیں، پٹھان ہیں، بالکل جو بھی لوگ ہیں، ان لوگوں کو شرم سے، غیرت سے مر جانا چاہیے. اگر ان میں ذرا برابر بھی شرم حیا ہے کسی کے اندر تو اس کو بحر الکاہل میں کود جانا چاہیے. یہ آسان سا جواب ہے، کیونکہ ان لوگوں سے اور کتنے یہ عجیب سے لوگ ہیں. آپ ہندوتوا کی بات کرتے ہیں اور سارے اس کے خلاف بڑکے مارتے ہیں، لیکن کتنے ہزار سیاستدان ہیں جو بھارت کے اندر ایک نعرے پہ اکٹھے ہیں. جب ان کی معیشت کی بات آتی ہے تو سارے لوگ کس طرح سے سارے سیاستدان اکٹھے ہو جاتے ہیں. مسلمانوں کو مارنے کی بات آتی ہے تو سارے کس طرح اکٹھے ہو جاتے ہیں. بھارت کے خلاف دفاع کی بات آتی ہے تو کیسے سارے اکٹھے ہو جاتے ہیں. یار کچھ شرم حیا کر کے کم از کم ان سے ہی سیکھ لو. آپ تو امت مسلمہ کے پیروکار اور ایک بڑا ملک ہو. آپ پاکستان نے دنیا میں امت مسلمہ کا جھنڈا گاڑنے کا ٹھیکہ لیا ہوا ہے، لیکن اپنے اندر کی کیا صورتحال؟ اسی ٹھیکے نے تو خراب کیا. ایک شخص دوسرے شخص کو جھیلنے کا روادار نہیں، اس کی بات کو لے کر چلنے کا روادار نہیں. کون سی اکنامک پالیسیز ہیں جن کو ہم لے کر چلے ہیں؟ ہم نے جو وڈیرا شاہی
اور حکمرانی کا جو طرز سے اختیار کی تھی اور سیکھی تھی انگریزوں سے، ہم نے تو اس کو بھی نہیں دے کے چلے. ہم نے جو اسلاف اسلامیہ کے جو لوگ تھے ان کو تو چھوڑیں، جو انگریزوں کے پیروکار تھے آپ نے تو ان کے بھی جو طریقہ کار تھے ان کو بھی ساتھ لے کے نہیں چلے. ابھی بھی اگر کوئی 80-90 سال 100 سال کا بابا آپ کے ہاں موجود ہے تو وہ آپ کو بتائے گا کہ پاکستان گریجولی کس طرح سے گرا ہے اور انگریزوں کا دور حکومت جو ہے غلامی کا دور حکومت کس طرح سے زیادہ بہتر تھا. تو فخر یہ لمبی کہانیاں ہیں، اور لیکن یہ جب تک پولیٹیکل ٹالرنس نہیں ہوگی، اکنامک پالیسیز میں کنسسٹنسی نہیں ہوگی، جی بالکل. اور ہر شخص خود کو ذمہ دار نہیں سمجھے گا، اور جب تک وہ اپنے آپ کو اکاؤنٹیبل نہیں سمجھے گا، اور جب تک لوگ اس کو اکاؤنٹیبل نہیں گردانیں گے، جب تک لوگ اٹھ کر اپنے حق کی بات اس طرح سے نہیں کریں گے جس طرح سے کرنی چاہیے، شور شرابہ کرنے سے، نعرے بازی کرنے سے، اور خان زندہ باد اور شریف زندہ باد اور زرداری زندہ باد اور بھٹو زندہ ہے اور فلاں زندہ ہے کرنے سے آپ زندہ نہیں رہ سکتے. آپ کو سوچ سمجھ کے ساتھ، پورے شعور کے ساتھ اپنے حکمرانوں کو لے کر چلنا ہوگا. حکمرانوں نے آپ کو نہیں لے کر چلنا، آپ کو کہیں نہ کہیں ان کو آپ کے اگر عدالتیں اگر انصاف نہیں فراہم کرتی تو آپ کو ان کے خلاف بھی کوئی بات کرنی پڑے گی. اگر ان کے خلاف نہیں بات کرتے تو کم از کم ایک تنقیدی جائزہ تو پیش کر سکتے ہیں. بالکل. اگر کوئی غلط فیصلہ آتا ہے کسی سیاستدان کی طرف سے، کسی اسٹیبلشمنٹ کے کسی جرنیل کی طرف سے، فوج کے کسی جرنیل کی طرف سے، کسی ادارے کی طرف سے، یا کسی بھی طرف سے کوئی چیز آتی ہے، ہم منوعین اس کو قبول کرتے ہیں، بالکل. منوعین، اور پھر اسی طرح سے ہم اس کو ڈیفینڈ بھی کرنے لگ جاتے ہیں. بالکل. اپنے سیاستدانوں کو، اپنے بیوروکریسی کو، کس ادارے کو ہم آنکھیں بند کر کے اس کا دفاع نہیں کرتے بے کیونکہ وہ شک. ہمارے پسندیدہ ہوتے ہیں. تو یہ یہ اب ہمیں کوئی کلیکٹیو وزڈم اور کلیکٹیو جو اجتماعی دانش اور اجتماعی سوچ بے کو شک. کہیں پروان چڑھانا ہوگا. اور اور خدا کے لیے، اور جی ہمیں اپنے سارے حکمرانوں کو جو جہاں جہاں پہ بھی ہم پہ حکومت کر رہا ہے ان سے ایک درد مدانہ اپیل ہی ہم کر سکتے ہیں، خدا کے لیے کچھ سوچ بچار کریں. بالآخر آپ نے امیر ترین ہو کر اور بڑے سے بڑا حکمران ہو کر بھی مر جانا ہے، بے شک. بے شک. بے شک. اور اور آپ کے بلینز کمائے ہوئے جس بھی طریقے سے آپ نے کمائے ہیں وہ یہیں رہ جانے ہیں. بے شک. دوسروں نے اس کے بالکل. اوپر عیش کرنی ہے، لیکن گرز اگر آپ نے اچھے طریقے سے نہیں آپ نے کمائیاں کی، وہ چیزیں نہیں کی اور بالکل. اچھے اعمال نہیں کیے ہیں تو گرز آپ نے حصے کے آپ نے خود ہی کھانے ہیں. اور مجھے بالکل. لگتا ہے کہ جی. پاکستان کے اکثر حکمرانوں کو، سیاستدانوں کو، بیوروکریسی کو، فوجی جرنیلوں کو اور یہ سارے لوگوں کو گرز بہت پڑنے ہیں. ٹکا کہ ان کی پٹائی لگنی ہے، لیکن تب تک ہم شاید پتہ نہیں کہاں ہوں گے، کہاں ہمیں بھی ہوں گرز گے؟ لگ رہے ہوں گے، بالکل. کیا ہو رہا بالکل. ہوگا. اور یہی چیز ہے سر کہ ہمیں اپنی سوسائٹی کے اندر جس ادارے کا جو کام ہے اگر وہ کرے، فوج کا کام ہے سیکیورٹی پرووائڈ کرنا وہ کرے، جوڈیشری کا کام ہے انصاف دلانا وہ کرے، بیوروکریسی کا کام ہے باقی جو امور حکومت ہوتے ہیں اس کو چلانا، اور حکومت یقیناً ان سب کے اوپر ہوتی ہے کانسٹیٹیوشنلی، ان کا کام ہے باقی مینجمنٹ کرنا. اگر یہ ہو تو شاید بہتری آ سکتی ہے. ادروائز ہم اسی طریقے سے شیخ زید النہیان صاحب ہوں گے یا پھر ان کے بیٹے ہوں گے یا ان ہاں کے بھائی ہوں گے یا ان کے کزن ہوں گے یا ایم بی ایس ہوں گے یا ایم بی ایس کے کوئی اور فیملی کا ممبر ہوگا، اور ہم یہی جا کر ان کی منتیں ترلے کرتے رہیں گے اور کہیں گے یار ہمیں فخر، تھوڑے سے جاتے پیسے جاتے دے. ایک بات جی. میں کہنا چاہتا ہوں جی سر. جی. جی. کہ مافیاز پل نہیں سکتے بالکل. جب تک ان کو پالا نہ جائے. ایبسولوٹلی رائٹ سر. بالکل صحیح ہے. اور ان کو کسی نہ کسی کی سپورٹ ہوتی ہے تو تب جا کے وہ پلتے اور پولتے ہیں اور اپنی عیاشیاں جاری رکھتے ہیں. سر تھینک یو ویری مچ فار یور ٹائم. آپ نے شو جوائن کیا اینڈ تھینک یو ویری مچ ویورز فار واچنگ ڈیبیٹ وتھ فخر یوسفزئی. کسی اور ڈیبیٹ میں آپ سے ہوگی پھر ملاقات. تب تک کے لیے ٹیک کیئر.